علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ مجھے کمنٹس میں بتائے گا۔ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آسمانی کتابیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے چھوٹی یا بڑی کتابیں اپنے نبیوں پر اتاری۔ سب کلام اللہ ہے، سب حق ہے، اور ان میں جو کچھ ارشاد ہوا ہے سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان میں 4 کتابیں بہت مشہور ہیں جن کے نام توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، اور قرآن مجید جو سب سے افضل کتاب ہے، جو سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرمائی، ان پر نازل کی گئی۔ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ان امتوں پر سپرد کی تھی، مگر ان سے ان کتابوں کی حفاظت نہ ہو سکی۔ کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہیں رہا، بلکہ اپنی خواہش کے مطابق کہیں گھٹا دیا، کہیں بڑھا دیا۔ مطلب انہوں نے اپنی خواہش کے حساب سے جو ان کو ٹھیک لگا انہوں نے وہ لکھ دیا، جو ان کو ٹھیک نہیں لگا وہ انہوں نے ازر سے مٹا دیا۔ چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، لہٰذا قرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ تمام جن و انس اور ساری مخلوق ایک حرف کی کمی بیشی و تبدیل نہیں کر سکتے، لہٰذا اس میں کسی نقطہ یا حرف کی کمی بیشی محال ہے۔ اگرچہ پوری دنیا اس کی تبدیل میں جمع ہو جائے، جو یہ کہیں کہ اس میں سے کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں، بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا، وہ کافر ہے۔ اگلی کتابیں انبیاء کرام کو زبانی یاد ہوتی۔ قرآن کریم کا معجزہ یہ ہے کہ بچہ بچہ مسلمان کا یاد کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جتنے بھی نبی رسول تشریف لائے، ان کی رسالت کسی خاص قوم سے اور ایک خاص مقرر وقت تک تھی۔ وہ صرف ایک ہی صحیفہ آسمانی ہے جس کا نام قرآن کریم ہے۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کروائے۔ قرآن کریم 23 برس کی مدت میں تھوڑا تھوڑا حسب حاجت نازل ہوا۔ جس حکم کی حاجت ہوتی اسی کے مطابق سورت یا کوئی آیت نازل ہوتی تو جبریل علیہ السلام اس کا مقام بھی بتا دیتے۔ اسی طرح قرآن عظیم کی صورتیں اپنی اپنی آیتوں کے مطابق اور جمع ہوتی گئیں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ترتیب سے اسے نمازوں میں پڑھتے اور تلاوت کرواتے۔ لوح محفوظ کی ترتیب آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ تو آپ بتائیے گا آپ کو یہ ٹاپک کیسا لگا، اور آپ کو یہ جان کر کے آسمانی کتابوں کے حوالے سے آپ کو یہ جان کر کیسا لگا؟ آپ لوگ مجھے پلیز کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ٹاپک کیسا لگا۔ دیکھیں، اسی طرح ہمیں اسلام کے حوالے سے جاننا چاہیے کہ ہمارے اسلام میں کیا ہے، اور
ہر ایک چیز جو اسلام سے ریلیٹڈ ہوتی ہے ہمیں اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی نالج دینی چاہیے کہ ہمارے اسلام میں کیا کیا ہے، اور ہمیں اسلام سیکھنا چاہیے، اور جو ہمیں سیکھا ہوا ہوتا ہے وہ ہمیں دوسروں تک بھی پہنچانا چاہیے، نہ کہ ہم جو سیکھے ہوئے ہیں ہم اپنے تک رکھیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنے اسلام کو آگے بڑھائیں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے تو اس کا ثواب بھی ہے، اور ہمیں اللہ تعالی ہم سے خوش بھی ہوگا۔ تو دیکھیں اسی طرح اسلام کو آگے لے کر چلیں اور اسلامی باتیں لوگوں کو سکھائیں، اور یہ سب کچھ جو بے حیائی اور یہ بے شرمی اور حرام کام سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا، سوائے ہماری عزت جانے کے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ اور دیکھیں یہ سب کچھ ہم اس دنیا سے نہیں لے کے جائیں گے، اپنا اعمال نامہ لے کے جائیں گے، تو اس چیز پہ غور کیا کریں۔ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں آپ لوگ مجھے بتایا کریں، اور بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگ کے پیارے پیارے کمنٹس دیکھ کر، اور مجھے اس سے اور حوصلہ ملتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ اپنے گھروں میں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔